بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون صدق اللہ العظیم۔ اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں اور ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں ہیں۔ یہ تو اس آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ پچھلی آیت میں منافقین کا ذکر تھا کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب اپنے سرداروں سے ملتے ہیں جنہیں قرآن کریم نے شیاطین سے تعبیر فرمایا تھا تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ایک مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ، دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ہیں وگرنہ تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ یستہزئ بہم، اللہ کے ساتھ بھی کوئی مذاق کر سکتا ہے؟ کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ اللہ کے معاملات میں اللہ سے مذاق کرے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ان کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتے ہیں۔ اس کی کیا صورت ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں ایسی باتیں کرنے لگ پڑے تو پھر اللہ کی طرف سے اس سے ہدایت کی اور جو ہے دینداری کی صلاحیت کو سلب کر لیا جاتا ہے، پھر اسے گمراہی ہدایت لگتی ہے، پھر اسے جو غلط کام ہے وہ بھی اسے جائز لگتا ہے، حالانکہ وہ جائز نہیں ہوتا، اسے جائز لگتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے صلاحیت لے لیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں۔ پھر وہ جتنا بڑا بھی دین کا کام کرتا ہو اور اس میں جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں ہوں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام درست ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ سے کوئی بھی استہزاء اور مذاق نہیں کر سکتا، کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، کسی کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کرے۔ اور فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کے منافقت کا نقصان ان کو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان، ہاں بظاہر دنیا میں کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ مسلمانوں کو بظاہر نقصان ہوا، لیکن بالآخر ان منافقین کو اور ان کافروں کو نقصان ہوا۔ جب احد کے میدان میں عبداللہ ابن سبا 300 منافقین کا لشکر لے کر میدان سے واپس ہوا، بظاہر مسلمانوں کا نقصان ہوا، لیکن اسے نہیں خبر تھی کہ یہ مسلمانوں کا نقصان نہیں ہے، اس کا اپنا نقصان ہے، اپنا اس کی بربادی کا یہ سبب ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا مذاق تو کرتے ہو لیکن اللہ کے ساتھ نہیں کر سکتے، مسلمانوں کے ساتھ رہو یا پھر پکے منافق اور کافروں کے ساتھ رہو۔ جسے کل میں نے تعبیر کیا تھا کہ دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ، بس دوگلا پالیسی چھوڑ دو۔ اس سے اگلی آیت کا درس انشاءاللہ بڑی مثال اور وضاحت کے ساتھ ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔